السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایش ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ عمران خان کا بہت بڑا ایک الزام سامنے آیا ہے جو انہوں نے آصف علی زرداری پر لگایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے گئے ہیں مجھے مارنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کرا کر انہوں نے کہا جی کیسٹ میں نے باہر رکھی ہوئی، اس میں 4 لوگوں کے نام شامل ہیں جو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ میری جو پاپولیرٹی ہے یہ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں گے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی میری پاپولیرٹی کی وجہ سے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو انتخابات ہوئے، بلدیاتی انتخابات، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹس حاصل کی یونین کونسلز کی، اور جماعت اسلامی دوسرے اور پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پر رہی۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ پیپلز پارٹی سندھ کے شہری علاقوں میں اتنی زیادہ سیٹیں کس طرح حاصل کر پائی ہے؟ اور عمران خان کا الزام جو ہے وہ بھی اپنی اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر یہ الزام ہے کیا، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آصف علی زرداری صاحب کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا، اور معیشت پہ بھی بات کریں گے کہ آخر 8-9 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی مہنگائی، غربت، بے روزگاری میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے، کمی کیوں نہیں آ رہی۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پروفیسر این ڈی خان صاحب۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ سر سب سے پہلے یہیں سے آغاز کرنا چاہوں گا میں کہ عمران خان نے جو الزام لگایا، سر کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کی وجہ کیا ہے اس کی؟ میرا خیال ہے الزام تراشیوں سے گریز کرنا چاہیے بغیر کسی ثبوت کے، اور آصف زرداری صاحب سے لوگوں کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ انہوں نے تو پاکستان کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو انہوں نے یہ نعرہ دیکھے کہ پاکستان کھپے۔ تو میرا خیال ہے اس قسم کے الزامات سے گریز کرنا چاہیے۔ اب پروفیسر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑا سیریس ایلیگیشنز اس طرح کی ہیں اور اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ اس پہ تحقیقات ہوں، کیونکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے؟ ورنہ لوگوں کے ذہنوں میں، خاص طور پر ان کے کارکنان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ جی فلاں پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ ہمارے سربراہ کو مروانا چاہتا ہے، اور صرف اس لیے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے کہ جی کہیں ہم الیکشن نہ جیت جائیں اور ہماری پاپولیرٹی ہے۔ میرا خیال ہے پارٹی اس کا نوٹس لے گی اور اسے ایگزامن کرے گی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس قسم کے الزامات سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، عوام کے مسائل پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ گرانی اور ہماری جو سکہ جو ہے گرتا جا رہا ہے دن بدن، تو میرا خیال ہے یہ سیریس مسائل یہ ہیں، اس طرف ہمیں اور میڈیا کو بھی اس طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے، نہ کہ اس الزامات کو لے کے بے الزامات در الزامات کا ماحول کریٹ کریں۔ اب لیکن اس میں این ڈی خان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا جب مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی بات کرتا ہے تو سیاسی جماعتیں کہتی ہیں دیکھیں جی بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں ان مسائل کو، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، لیکن آپ فوکس کریں، اگر ایکشن ری ایکشن آتا ہے تو آپ سینتھیسس کریٹ کریں اور بتائیں کہ عوام کو یہ مسائل درپیش ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، اتنا بڑا فلڈ آیا ہے آل اوور ٹو پاکستان، لاکھوں لوگ جو ہیں ابھی بھی گھر سے بے گھر پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اسے فوکس کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس طرف لا کے۔ میڈیا کا رول جو ہے پازیٹو جب ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ اس قسم کے تضادات کو فروغ دے کر۔ سر اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فلڈ آیا ہے، بالکل اس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور اب بھی بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ حکومت اپنی سی یقیناً کوشش کر رہی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ جب یہ خبریں شواہد کے ساتھ سامنے آ جائیں کہ جناب آن لائن ان متاثرین کے کمبل بھی بیچے جا رہے ہیں اور اس میں بھی کچھ لوگ آپ ہی کی پارٹی کا نام آتا ہے کہ انوالو ہیں، تو سر بڑا دل دکھتا ہے پھر تو لوگوں کا۔ دیکھیں، میری گزارش یہی ہے کہ میڈیا کا جو رول ہونا چاہیے، آپ جیسے سی این این کو دیکھ لیں، بی بی سی کو دیکھ لیں، کمپیئر کریں پھر ہمارے میڈیا کو ان کے ساتھ۔ میرا خیال ہے آپ کا کام یہی ہے کہ مسائل کو ہائی لائٹ کر کے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے تربیت دیں عوام کو، سیاستدانوں کو۔ سر اس میں صرف تربیت کی ضرورت میڈیا والوں کو ہے، سیاستدانوں کو بھی کچھ سیریس بات کرنی چاہیے؟ سب کو سیاستدان تو سب سے زیادہ معتوب ہیں، سب سے زیادہ خراب ہیں، وہ تو ایک اسپیشل اسپیشیز ہیں کہ جن کو بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دیکھیے سر پروفیسر صاحب، سیاسی عدم استحکام جب تک ہے، جب تک معاشی عدم استحکام بھی رہے گا، تو معاشی عدم استحکام ظاہر ہے ختم ہوگا جب سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا، تو سیاستدان ایک پیج پر کیوں نہیں آ سکتے؟ وجوہات کیا ہیں؟ نہیں، میں تو آپ سے اتفاق کر رہا ہوں اس بات سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے مسائل در مسائل ہیں، اور مسائل در مسائل ہونا کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں ایک سوسائٹی کے اندر انارکی پیدا ہو رہی ہے۔ میں تو ایک بڑی بات یہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں
کہ مجھے تو ایک عالمی جنگ کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کو عالمی جنگ سر اسی خطے میں، ہمارے خطے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، عالمی جنگ ہوگی وہ تو آل اوور دا ورلڈ ہوگی، اس میں کی لپیٹ میں ہم بھی آ سکتے ہیں، اور خاص طور سے ان ممالک کی تو تباہی ہو جائے گی جو غربت کا شکار ہیں، جنہیں کھانے کے لیے نصیب نہیں ہے، اور دنیا کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ تو اس پر تو سر بالکل آپ کی پوائنٹ جو آپ نے دیا ہے بہت ہی ظاہر پریشان کن بات ہے، سوچنا چاہیے، لیکن اس طرف تو توجہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو صرف یہی بات ہو رہی ہے کہ جی جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اپوزیشن والوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے، جس طرح اب فواد چودھری صاحب کی گرفتاری بھی کہا جا رہا ہے سیاسی انتقام ہے۔ کون سی قیامت آ گئی ہے بھائی؟ گرفتار ہوئے تو عدالتیں ہیں، انصاف کریں گی، عدالتوں میں جائیں۔ یہ عدالتوں میں تو چل رہا ہے مسئلہ، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ میری گزارش یہ ہے، ہم خود تھیسز اور اینٹی تھیسز کریٹ کرتے ہیں، اور ہم سینتھیسس کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کی توجہ نہیں مبذول کرتے ہیں۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ وہ تو ایک عالمی جنگ کا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا ظاہر سیریسلی یہ بات ہے، بہت زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، سنجیدہ بات ہے بہت آپ کی۔ میں سر اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو نئی گورنمنٹ آئی، جس ظاہر پی ڈی ایم کی، جس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے، لیکن اب تک آپ نے خود کہا کہ بالکل گرانی کا مسئلہ تو ہے، مہنگائی بہت زیادہ، پھر ڈالر نیچے آنے کو نام نہیں، بلکہ 2 دن پہلے 25 روپے یکمشت اوپر بڑھ گیا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ناکامی ہے موجودہ حکومت کی؟ سیاسی نظام کی ناکامی ہے، کسی جماعت کو الزام نہیں دے سکتے، سیاسی نظام کا فیلور ہو رہا ہے۔ ہم جو ہے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم تھیسز میں اینٹی تھیسز کریٹ کر رہے ہیں، سینتھیسس کریٹ کرنے کی ہماری انٹیلیجنس نہیں ہے۔ سر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت رہنمائی اگر مل سکتی ہے تو اللہ کی آخری کتاب سے مل سکتی ہے، قرآن کریم سے۔ درست ہے آپ کی بات، لیکن سیاسی نظام کو آپ کہہ رہے ہیں سر، یہ بالکل ہی درست ہے آپ کی بات، لیکن پھر سیاسی نظام بھی ناکام ہو گیا تو پھر تیسری قوت تو فائدہ اٹھائے گی پھر۔ ہاں تو وہ اٹھا رہے ہیں نا، اس سے اس مہادیپ کے اندر جہاں ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور ایران سچویٹ کرتے ہو، چائنا، خطرات زیادہ لاحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کو ہے اس مہادیپ میں۔ سر لیکن دیکھیے لوگوں کی توجہ تو اس لیے نہیں ہے نا اینڈی خان صاحب کہ لوگ اب مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے 2 وقت کی روٹی کے مسئلے سے باہر نکلیں گے تو وہ سوچیں گے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں کیا کروں اب؟ یہ مجھے بتائیے، مسائل در مسائل ہم خود پیدا کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی ہمارے اوپر آفت آ رہی ہے۔ یہ سیلاب دیکھیں، تاریخ کا ایک ایسا سیلاب ہے جس نے کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا، اور لاکھوں لوگ ابھی تک بے گھر پڑے ہوئے تو ہے۔ ایشوز تو ہے۔ اب میڈیا کا کام یہی ہے کہ ایجوکیٹ کرے اور راستے بتائے، طریقہ بتائیں۔ سر صحافیوں کی بھی گرفتاریاں ہر دور میں ہو رہی ہیں، اس دور میں بھی کوئی ظاہر ہے جو قوتیں ہیں جن کا آپ بھی نام نہیں لے رہے، لیکن ظاہر ہے ان کی پریشان کن صورتحال تو ہے۔ سر کراچی کی میں نے ذکر کیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی ظاہر ہے آپ سر شروع سے دیکھ رہے ہیں تمام چیزوں کو، اور پیپلز پارٹی کی ظاہر بھٹو صاحب کا دور بھی آپ نے دیکھا، محترمہ کے ساتھ بھی رہے آپ، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ سر ایسا رزلٹ کبھی نہیں آیا کہ کراچی حیدرآباد سے اتنی بڑی تعداد میں آپ کے نمائندے کامیاب ہوں۔ اس کی وجہ سر کیا ہے؟ ایم کیو ایم کا بائیکاٹ یا آپ لوگوں کی خدمت لوگوں کی؟ نہیں، بائیکاٹ تو ایک سبب ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے سندھ کے علاقوں میں، خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد، جہاں ایک پارٹی غالب رہی ہے، اس نے کریٹ کیے ہیں مسائل، اب وہ خود پارٹی جو ہے ایکلپس ہو گئی ہے، تو اب اس سچویشن کے اندر ویکیوم ہوا ہے، اور سیاست میں عرصہ دراز تک ویکیوم ایگزسٹ کر نہیں سکتا، پھر اس کے اندر نئی سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ حالیہ انتخابات جو ہے، خاص طور سے میں کراچی کے معاملے پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی 2 بڑی پارٹیاں ہیں، یہ دونوں اتفاق رائے پیدا کر کے سینتھیسس کریٹ کریں، ایک کا چیئرمین ہو جائے یا میئر ہو جائے، دوسرے کا ڈپٹی میئر ہو جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی ہوگا یہی۔ جی بالکل ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ 2 بڑی پارٹیاں ہیں اور ان دونوں کا ظاہر ساتھ ہی چلنا نظر بھی آ رہا ہے، لیکن اس میں جو ویکیوم کی بات کی آپ نے اور بہت سارے کھل کر اظہار کریں، تو ہم کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں میں ایک جو قیادت کی ہم بات کر رہے تھے، ظاہر ہے بانی متحدہ پر پابندی عائد ہوئی، انہوں نے پھر مائنس کیا، وہ سر وہ تو ایلیمنٹ موجود ہے نا اب بھی کہ وہ ویکیوم تو ہے۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ کراچی، حیدرآباد اور خاص طور سے شہری وادوں میں، علاقوں میں جس طرح کی سیاست رہی ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے، اس کا ریئیکشن ہے، اور آج دیکھیں سب سے زیادہ متاثر ایم کیو ایم خود ہے۔
اب وہ تو ایکلپس ہو گئی ہے، بالکل ایلیمنیٹ ہو گئی ہے. تو اب اس صورت میں جو ویکیوم پیدا ہوا ہے اس میں حالیہ انتخابات میں پیپلز پارٹی ری ایمرج کر آئی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، ایک وفاقی پارٹی ہے، نان ایتھنک پارٹی ہے، اور جہاں تک حیدرآباد کا وہ کوئی ایسا پرابلم زیادہ نہیں پیدا ہوا. لیکن کراچی کے اندر جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی ایک اچھی پوزیشن کو اپنے ریوائیو کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں کو ساتھ بیٹھ کے کراچی کے اس مسئلے کو حل کرے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو اور پیپلز پارٹی کو میئر اور ڈپٹی میئر آپس میں طے کر کے فیصلہ کرنا لیکن سر چاہیے. جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں ٹھپے اور یہ تمام چیزیں بھی سب میڈیا نے بھی دکھایا، ان تمام چیزوں کو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں، وہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہے تو پھر عدالتیں تو یہ وہاں جا سکتے ہیں، لیکن مسئلے کو حل کریں، مسائل کو مسائل نہ بنائیں. سر عدالتیں تو 2018 کے انتخابات جس طرح ہوئے تھے اس کے بھی کیسز ابھی تک چل رہے ہیں. اب اس کو کیا ہے، عدالتوں کے سامنے تو بہت سے کیسز ہیں جو ابھی انصاف نہیں ہوا ہے. ان میں تو یہ کہتا ہوں سب سے بڑا کیس تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہے، اس پہ آج تک فیصلہ نہیں دیا، زیر سماعت ہے ان کا مقدمہ بھی. بالکل سر یہ بات بھی ہے. اس طرح بھٹو صاحب کا جو عدالتی مرڈر ہوا اس پہ بھی یہ بہت کچھ کہا جا کمپلیکس سکتا ہے. سچویشن ہے، اور اس کمپلیکس سچویشن کے اندر ہمیں ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگس کے ذریعے سے اتفاق رائے کریٹ کرنا چاہیے. سر یہ جو ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، اب شنگھائی تعاون تنظیم نے بھی دعوت دی ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ کے بحثیت ایک سینئر پولیٹیشین کیا کہیں گے؟ جانا چاہیے؟ جی سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر میرے کہا ہندوستان کی طرف سے دعوت نامہ جو آیا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی طرف سے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیا ایسا موقع ہے کہ جانا چاہیے جس طرح کے تعلقات ہیں ہمارے ہندوستان کے ساتھ؟ میرا خیال ہے ہندوستان نے کشمیر کے حوالے سے جو سچویشن کریٹ کر دی ہے، جب تک وہ اسے وڈرا نہیں کرتا اس وقت تک ان کے ساتھ تعلقات معمول کے بحال نہیں ہو سکتے. اچھا جی، بہت شکریہ. پروفیسر این ڈی خان صاحب بات کر رہے تھے اور بڑی گہم گفتگو انہوں نے یہ کی کہ اس وقت وہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایک عالمی جنگ کا خطرہ سروں پر منڈلا رہا ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہے، جبکہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری حقیقی جو مسائل ہیں عوام پہ، ظاہر اس پہ بھی موجودہ حکومت بھی توجہ نہیں دے رہی. سابقہ حکومت کی ہم بات کیا کرتے تھے کہ جی 12 سے 13% مہنگائی ہو گئی ہے عمران خان کے دور میں، لیکن یہ جب گورنمنٹ آئی تو اب 8-9 ماہ اس گورنمنٹ کو ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ 12-13% سے 25 اور 26% تک مہنگائی چلی گئی ہے. لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں اس پہ توجہ دینے کے بجائے کہ جی مہنگائی کیوں ہے، ڈالر مزید کیوں اوپر جا رہا ہے، اوپن مارکیٹ میں کچھ اور ریٹ ہے. اب پیٹرول اور ڈیزل، بجلی، گیس، یہ ساری چیزیں مزید مہنگی اس لیے ہوں گی کہ اب IMF کا جو پروگرام ہے وہ اگر پیسے پاکستان کو ملتے ہیں ان کی کڑی شرائط کے تحت وہ آپ کو پیسے دیں گے. ان تمام ظاہر جس طرح کی آج کل بات اور ہو رہی ہے کہ جناب 1 تاریخ کے بعد ہو سکتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یکمشت بہت زیادہ بڑا اضافہ ہوگا اور اس کا سارا بوجھ پڑے گا کہ عام آدمی پر، وہ کس طرح گزارا کرے گا. اس پر اب آج بھی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کی بات.